وَأَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 51۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً۔ بنی اسرائیل کی بات چل رہی تھی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا، وانتم ظالمون، اور تم ظالم ہوئے۔ اللہ رب العزت نے جب مصر واپس آئے فرعون کے غرق کرنے کے بعد، جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ مصر میں آباد ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان سے 40 راتوں کے لیے انہیں کہا کہ آپ طور پہ آ جائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ کر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کر کے 40 راتوں کے لیے طور پہ چلے گئے۔ اب جبرائیل امین جس گھوڑے پہ آپ کو لینے کے لیے آئے، وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے تھے تو جہاں پہ وہ گھوڑا قدم رکھتا تھا نا وہاں پہ سبزہ اگ جاتا تھا۔ اب یہ چیز سامری دیکھ رہا تھا، کیونکہ سامری جادوگر تھا، اس نے یہ چیز دیکھی کہ جبرائیل امین کا گھوڑا جہاں پہ قدم رکھتا ہے وہاں پہ سبزہ اگ جاتا ہے، تو اس نے اس گھوڑے کے جو پاؤں کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی لے لی، اپنے پاس رکھ لی۔ اب موسیٰ علیہ السلام گئے تو انہوں نے پھر کہا کہ کیونکہ جو انہوں نے سامان لیا تھا نا فرعون سے اور اس کے ساتھیوں سے، بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ کچھ کپڑے تھے، کچھ کھانے پینے کی سامان تھی، بعض کہتے تھے کہ سونا اور تھا، انہوں نے ادھار لیا ہوا تھا، کیونکہ اب انہوں نے واپس نہیں کرنا تھا، وہ تو سارے غرق ہو گئے تھے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ یہ سارا سونا اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ دفنا دیتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو اس کا فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ اب سامری نے وہ سارا سونا نکال کے اسے پگھلا کر ایک بچڑا بنا لیا، اور بچڑا بنا کے جو وہ مٹی اس نے گھوڑے کے نیچے پاؤں سے لی تھی نا وہ اس کے اندر ڈال دی۔ اس کی برکت سے وہ بچڑا بولنے لگ گیا اور ادھر ادھر چلنے لگ گیا۔ تو اس نے کہا کہ تم بھٹک گئے ہو، موسیٰ علیہ السلام بھی بھٹک گیا، تو رب تو یہ ہے موسیٰ کا بھی اور تمہارا بھی، یہ جو بچڑا ہے۔ تو انہوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ رب نے فرمایا ثم اتخذتم العجل من بعدہ، جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو تم نے اس بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، وانتم ظالمون، اور تم ظالم ہو گئے۔ ثم عفونا عنکم بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب انہوں نے معافی مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے کہا ظالمو تم نے یہ کیا کر دیا ہے، تم اللہ رب العزت کے علاوہ ایک بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا ہارون تم جانتے نہیں تھے کہ تم یہ غلط ہے؟ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ صرف 12,000 بندے جو حق پر رہ گئے تھے، باقی سارے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی انہوں نے۔ تو اب حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا خدا کی قسم میں نے ان کے اوپر سختی اس وجہ سے نہیں کی کہ اے میرے بھائی آپ یہ کہیں گے کہ تم نے میرے پیچھے میری قوم کے اوپر سختی کی، اس وجہ سے میں نے انہیں کچھ نہیں کہا، میں نے ان کو سمجھایا بڑا، لیکن یہ اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اب اللہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا کہ ہم سمجھے کہ یہ آپ کا رب ہے اور یہ ہمارا رب ہے، آپ شاید بھول گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ہدایت دی تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کہ اب موسیٰ نے اس قوم سے کہا ظالمو تم نے کیا ہے، تم اللہ رب العزت کو چھوڑ کر ایک بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِكُمْ، اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ کہا کہ اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو توبہ کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اب کیونکہ ان لوگوں کی جو توبہ تھی نا ان کا انداز اور تھا،
جو پہلے، لیکن اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسا کرم کیا۔ ہماری توبہ تو یہ ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں آنسو بہا دیں تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن پہلے لوگوں کی توبہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو نا فاقتلوا انفسکم، تو تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اب روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 90,000 لوگوں کو قتل کیا گیا تھا۔ جو لوگوں نے پوجا کرنی شروع کر دی بتوں کی، تو ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے 70,000، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 90,000 لوگ جب قتل ہو گئے تو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، باری تعالیٰ ایسے تو سارے بنی اسرائیل قتل ہو جائیں گے، اب 90,000 تو قتل ہو چکا ہے، باقی تھوڑے جو رہ گئے وہ بھی قتل ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، اب جو اتنے قتل ہو گئے ہیں ان کو رہنے دو، ان کو شہید قرار دے دو، اور جو باقی بچ گیا یہ ان کا فدیہ ہو گیا، فتاب علیکم، تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یعنی توبہ اتنی مشکل تھی کہ ایک توبہ کرنے کے لیے 90,000 لوگوں کو قتل کرنا پڑا، اس کے بعد توبہ ہوئی۔ انہ هو التواب الرحیم، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ بے شک بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ لیکن امت مصطفیٰ پہ باری تعالیٰ نے ایک ایسا کرم فرمایا کہ ہم جتنے بھی گناہ کر لیں اس کی بارگاہ میں 2 آنسو بہا دیں تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن پہلی امتوں پہ جو یہ ہوتا رہا کہ ان کے سزائیں دی جاتی تھیں، جب وہ کوئی گناہ کر لیا جاتا کسی کو کسی قسم کی سزا دی جاتی، کسی کو کسی قسم کی سزا دی جاتی، اس کے بعد جا کے توبہ ہوا کرتی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے جو ہم پہ کرم فرمایا وہ ساری امتوں پر کرم نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔